وہ پانی کے پیر مانے جاتے ہیں۔ ہندو مسلم سبھی اپنی اپنی منت مرادیں مانگنے وہاں آتے ہیں۔ ادھر وہ ملا تھا، راول نے بتایا۔ وہ کون؟ میں نے پوچھا۔ بس عجیب پاگل سا آدمی تھا، حالانکہ حلیے سے تو بڑا تعلیم والا سمجھدار آدمی لگتا تھا، لیکن اس میں کچھ ایسی چیز تھی جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا، کسی سے بولتا نہ کچھ کہتا، حالانکہ ہندو ذات پات کے بڑے قائل ہوتے ہیں، مگر وہ شاید ان سب سے ماورا تھا۔ اس سے کوئی بات کرو تو کہتا کہ انتظار کرو، ہر بات کا جواب وقت دیتا ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، پنڈت جی تم ہر وقت چپ چاپ بیٹھے ڈیرو لال کو تکتے جاتے ہو، اس سے کوئی خاص مراد لینی ہے کیا؟ پنڈت، میں چونکا۔ مجھے پنڈت مدن موہن یاد آ گئے تھے۔ وہ بولے کہ میں تو بس انتظار کر رہا ہوں دوسرا ہزاریہ پورا ہونے کا، تب وہ دروازہ کھلے گا، ڈیرو لال چلے گا، پانی پر مچھلیوں پر سواری کرے گا۔ وہ آئے گا نئی دنیا سے۔ کیا مطلب؟ کون آئے گا؟ میں نے پنڈت سے پوچھا۔ وہ آئے گا، دروازہ کھولے گا، ایک نیا آسمان، ایک نئی دنیا، نیا سنسار، تب سب بدل جائے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کی بیمانی باتوں سے کیا سمجھوں۔ میں وہاں سے اٹھ گیا تو پنڈت نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہا، راول تو قسمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا، تو ظالم سپاہی ہے، اگر سپاہی ظالم نہ ہو تو پھر آپ مارا جائے۔ پھر وہ ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا جس کے پیالے میں مختلف پتھر رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک پتھر اٹھاتا، دیکھتا، پھر گردن ہلا کے رکھ دیتا اور کہتا کہ یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ مجھے اچھی طرح سنائی دے رہی تھی۔ راول اتنا بتا کر خاموش ہو گیا۔ پنڈت جی کا نام کیا تھا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ بڑا سریلا سا لہک مہک نام تھا، مجھے یاد ہے۔ وہ کیا یاد؟ مدن، ہاں ہاں، پنڈت مدن موہن۔ کبھی کسی پتھر کی تلاش میں ہوتا، کبھی کسی کے انتظار میں۔ اللہ ہی جانے وہ 1000 برسوں سے کس کا انتظار کر رہے تھے۔ راول بولے جا رہا تھا اور میں اس کو خاموش دیکھے جا رہا تھا۔ عجیب دنیا ہے، ہزاروں لاکھوں میل کی دوری، زمین کے فاصلے، ذات، برادری، شہر، گاؤں، کھیت کھلیان، راستے، پگڈنڈیاں الگ الگ، پر نہ جانے کون سی پراسرار طاقت غیر مرئی رسی بندوں کو باندھے گھماتی جاتی ہے، اور ہم میں سے بیشتر تو یہ جانتے بھی نہیں کہ ہم کسی مقصد کے لیے کون سا سفر کر رہے ہیں۔ بے تکی بات، محمل جملے، ٹوٹے لفظ، بجوڑ معنی جو بظاہر ایک دوسرے سے غیر متعلق نظر آتے ہیں، حقیقت میں غیر مرئی دھاگے سے بندھے ہوتے ہیں، مگر جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ تقدیر کا کوڑا ہش ہش کرتا ہنکایا جاتا ہے اور ہم ہنکے جاتے ہیں۔ اب ایسے منہ پھاڑ کے کیا دیکھ رہا ہے مجھے؟ راول نے پوچھا۔ میں نے چونک کی جیسے ایک جھرجھری سی لی۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ پنڈت کوئی اور نہیں، پنڈت مدن موہن ہی تھے، جو اس پتھر کی تلاش میں تھے جو میرے پاس موجود تھا، جادوئی پر اسرار، صحت بخش اثرات والا پارس پتھر۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں نہیں؟ راول نے پوچھا۔ وہ پنڈت کس کا انتظار کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکا کے کہا۔ وہ تو جیسے زمین کو یوں دیکھتا جاتا تھا جیسے ابھی ابھی زمین پھٹے گی اور اس میں سے سمندر نکل آئے گا، یا کسی نئی دنیا کا دروازہ کھلے گا اور وہ گڑپ سے اس میں کود کے اندر جا پہنچے گا۔ یہ پنڈت سادھو فقیر پکے رنگ باز کہانی باز ہوتے ہیں۔ ہاں شاید، میں نے کہا۔ کیا اس نے تمہیں کوئی کہانی سنائی؟ ہاں، راول نے ہنس کے کہا، کہہ رہا تھا کہ تم پچھلے جنم میں سپاہی تھے، مضبوط و توانا سپاہی۔ میں نے کہا، پنڈت جی ہم جنم چنم کو نہیں مانتے، میرے لیے تو یہی جنم مصیبت ہوا ہے۔ اگلے جنم میں کیا تیر ماروں گا؟ اور پچھلے جنم میں کون سا بادشاہ تھا؟ تو پنڈت نے کہا کہ تم بادشاہ نہیں، سپاہی تھے۔ تب مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ بولا، ہنسو اور خوب ہنسو، مگر میری بات سچ ہے اور سچ نکلے گی۔ ستارے جھوٹ نہیں بولتے، پانی کا پیر جھوٹ نہیں بولتا، پانی والا آئے گا اور تجھے لے جائے گا۔ راول چپ ہو گیا، پھر اس کی نگاہ ٹرے پر پڑی تو بولا، سالن ٹھنڈا ہو گیا، میں گرم لے آتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کو جاتی ہوئی دیکھتا رہ گیا۔ کتنی عجیب اور پر اسرار سی بات تھی۔ مجھے نوری شاہ شہید کا ملنگ یاد آنے لگا، جا پنڈت کے پاس جا، اس کے پاس جوگی ہے، جوگی کے پاس تیرا راز ہے۔ اور پنڈت مدن موہن راول کو کہہ رہے تھے کہ پانی والا آئے گا، تجھے لے جائے گا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اور وہ راز جوگی کے پاس کون سا راز ہے؟ میں سوچنے لگا، آخر ایسی کون سی بات تھی کہ جس کے بھید میں راز کی کلید چھپی ہوئی تھی؟
میں دل ہی دل میں راول کی کہی ہوئی باتوں کو دہرانے لگا۔ ایک درگاہ، ایک مندر، ایک مسجد، بابا ڈیرو لال پانی کا پیر، وہ پیر جو دریا میں مچھلی پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا، کبھی اڑ جاتا تھا۔ پنڈت مدن موہن ہزاروں سالوں سے کسی واقعے، کسی انہونی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا کوئی خاص واقعہ رونما ہونے والا ہے؟ کوئی نئی دنیا ظاہر ہونے والی ہے؟ کسی نئے ستارے کا ظہور، کوئی نیا زورا، کوئی مریخ، کوئی زاحل آسمان فلک پر نمودار ہونے والا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہوگی جس کا دروازہ کھلے گا؟ تب اچانک میرے ذہن میں جیسے ایک برقی روح کونتی، پانی۔ ہاں، ان سب میں ایک ہی چیز یکساں تھی، پانی۔ چاہے وہ میں ہوں جس کی پیدائش پانی میں ہو، چاہے بابا اڈیرو لال جو پانی کے پیر کہلاتے ہیں اور ہمارے ہاں تو خواجہ خضر کا نام موجود ہے، جنہیں لوگ پانی کا پیر کہتے ہیں۔ لوگ باغ منتیں مانگتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، اور اس میں بھی پانی کا تذکرہ، مچھلی کی گمشدگی کا واقعہ۔ یا الہی، یہ سب کیا ہے؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ دکھنے لگا۔ اسی وقت راول کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوا اور بولا، اب باتیں بند اور کھانا شروع۔ تیرے چکر میں دوپہر میں بھی بس ماڑا موٹا ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد ہم چائے پینے لگے۔ اس دوران اس نے حسب عادت سگریٹ سلگا لی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے راول سے پوچھا۔ وہی جہاں ہم رہتے ہیں، راول نے گہرا کش کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی نئی بلڈنگ ہے کیا؟ ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے رات میں صندوق اتارے تھے۔ اور وہ تابوت؟ میں نے تیزی سے کہا۔ ہاں، اس کمرے کے پرے والے کمرے میں ہے، کھڑکی سے سارا صحن دکھائی پڑتا ہے۔ ان تابوتوں کو دفن نہیں کیا گیا؟ میں نے راول کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ نہیں، راول نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا وہ دفن کے لیے نہیں لائے گئے؟ راول نے جیسے جھٹکے دار آواز میں کہا، تجھے بولا نا، اندھا بہرا گونگا بن جا، تیرے پلے نہیں پڑتا کیا؟ سوال پر سوال کیے جا رہا ہے۔ چل، نہیں پوچھتا، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے کون سے تیر چلا لینے ہیں؟ راول تھوڑی دیر مجھے تیز نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، ضروری تو نہیں کہ ہر تابوت کو دفن ہی کیا جائے۔ تو پھر؟ میں باز نہ رہ سکا اور سوال کر بیٹھا، تو سالہ بڑا کمینہ ہے۔ راول ہنسا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، بعض اوقات تابوت کسی کام کے لیے بھی استعمال لاتے ہیں، بظاہر کچھ، اصل میں کچھ۔ وہ ذرا چپ ہوا۔ میں نے اس مرتبہ جلدی بازی نہیں کی اور اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ آہستہ آہستہ جب یہاں کام کرے گا نا تو چیزیں سامنے آتی رہیں گی۔ دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں سے سامان ادھر آتا ہے، اترتا ہے، لاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ہمیں اچھی تنخواہ مل جاتی ہے، کھانا پینا مل جاتا ہے اور ہماری بلا جانے۔ پھر وہ رک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اور یا بس تسلی ہو گئی یا نہیں؟ کھانے کے بعد میں تیرے ساتھ چلوں گا؟ میں نے کہا، نہیں، خانو نے کہا ہے کہ تم ایک رات اور آرام کر لو۔ اس نے کہا؟ خانو مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو وزن اٹھانے کا ماسٹر ہے، تھکتا نہیں اور نخرے نہیں کرتا، ایسے مزدور کا خیال رکھتے ہیں سب۔ آج رات لمبا سو، پھر کل سے نئی ڈیوٹی، نیا کام۔ ہاں، یہ تو ہے، میں نے جواب دیا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، تو بے فکر ہو کے سو جا، چاہے تو اندر سے کنڈی مار لے، ویسے تو ادھر کوئی بھی نہیں آئے گا، مگر نئی جگہ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، میں نے جواب دیا۔ میں اندر سے کنڈی لگا لوں گا۔ راول نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لے کر سگریٹ نیچے پھینکی اور برتن سمیٹ کے باہر نکل گیا۔ اس کی جاتی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے اوپر دیکھا، دروازے پر ڈور کلوز لگا ہوا تھا۔ میں اٹھا، کنڈی لگائی، بلب بند کیا اور کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ پردہ ایک طرف کیا تو دیکھا سامنے بڑا سا سین تھا۔ میں کھڑکی میں کھڑا تھا۔ سمندر سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا مجھے اچھی لگی۔ باہر دور تک اندھیرا تھا، کہیں کوئی لائٹ نہیں تھی۔ کبھی کبھی ہوا کے شانوں پر سوار سمندر کی لہروں کا شور وقفے وقفے سے آتا تھا اور پھر لحظے بھر کو خاموشی چھا جاتی تھی۔ میں کافی دیر کھڑا رہا، پھر میری ٹانگیں چل ہونے لگی تو واپس بستر پر آ کر لیٹ گیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ چھت پر لگا پنکھا اس وقت بند تھا، ویسی بھی زیادہ گرمی نہیں تھی۔ میں چھت لیٹا، چھت دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے امی یاد آنے لگی۔ امی، میں نے جیسے انہیں پکارا۔ طوبہ، جلال بھائی، بھابھی اور ابو سب کتنے پریشان ہوں گے۔ امی کا تو رو رو کے برا حال ہوگا، اور ابو، ان کا کیا حال ہوگا؟ محمود، شائنہ، حسن، عابد، کیا ان سب کو میری فکر ہوگی؟ ہاں، گھر والوں کے بعد کسی کو فکر ہوگی تو محمود کو ہوگی۔ کیا اس نے میری تلاش میں لوگوں کو متحرک کیا ہوگا؟ اور انسپکٹر عادل خان کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں عروہ کو لے کر غائب ہو گیا؟ یہ اس کی گمشدگی میں میرا ہاتھ ہے اور میں جرم کر کے خوفزدہ ہو کے قانون کے ہاتھوں سے بچنے کے لیے بھاگ گیا ہوں۔
امی نہ جانے کیا کر رہی ہوں گی، کیا سوچ رہی ہوں گی، رو رہی ہوں گی، کیا سوچتی ہوں گی وہ میرے بارے میں۔ کبھی میں نے انہیں پریشان نہیں کیا، شکایت کا موقع نہیں دیا، اور اب جب کہ تعلیم مکمل ہو رہی ہے تب میں انہیں پریشان کر رہا ہوں۔ اب اس میں میری بھی کیا خطا ہے؟ میں تو بس حالات کے تھپیڑے میں، واقعات کی ریلے میں بے اختیار بہتا چلا گیا ہوں۔ خود سے فیصلہ کرنے کی کوشش بے سود ہو گئی تھی۔ قدرت کو کیا منظور ہے اور مقدر کا غیبی ہاتھ اب کسی واقعے سے پردہ اٹھانے والا تھا؟ میں محو انتظار تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے تیز خوشبو کا جھونکا مجھے چھو کے گزرا۔ میں چونک گیا اور لیٹے لیٹے سر دائیں بائیں گھمایا، لیکن مجھے کوئی اجنبی چیز دکھائی نہیں دی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے ذرا دیر پہلے تھا۔ وہی بیڈ، لوہے کا، کھڑکی پر پڑا پردہ سر سراتا ہوا، دائیں جانب کرسی، دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی میز، اس پر رکھا ہوا پانی کا جگ اور بند دروازہ، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ پھر اچانک یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کون گزرا تھا میرے نزدیک سے؟ میں اٹھا اور بیڈ پر پاؤں لٹکا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کچھ نہیں تھا۔ اچانک باہر قدموں کی آواز آئی اور وہ چلتے چلتے جیسے میرے کمرے کے باہر آ کے ٹھہر گئے۔ پھر ایک آواز آئی، کیا کر رہا ہوگا؟ کیا کرے گا؟ سو رہا ہوگا؟ دوسری آواز نے جواب دیا، دیکھ لیتے ہیں، پہلی آواز نے کہا۔ پھر دروازے کو کسی نے ہلکا سا دباؤ دیا، لیکن اندر سے دروازہ بند تھا۔ دروازہ تو بند ہے تو اندر ہی ہوگا، سو رہا ہوگا، چلو کھڑکی سے دیکھ لیتے ہیں۔ یار تو بڑا وہمی ہے، چل جھانک لے کھڑکی سے، پھر کمرہ کھولتے ہیں۔ میں تیزی سے پلنگ پر جا لیٹا اور پاؤں سے سر تک چادر کھینچی۔ ذرا ہی دیر میں کسی نے کھڑکی کے پاس کہا، دیکھو وہ سو رہا ہے۔ ہاں، ڈاکٹر نے ٹیکے لگائے ہیں، بڑا تیز بخار تھا اس کو، ایک نے کہا۔ چل دیکھتے ہیں۔ دونوں پلٹ گئے۔ پھر قدموں کی آواز آئی اور ذرا دیر میں ہی دور تک پھیلی ہوئی خاموشی میں لوہے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر جیسے کوئی دور جانے لگا۔ میں تیزی سے اٹھا اور بنا آواز پیدا کیے دروازہ کھول کے جھانکا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ ہاں، چند قدم آگے ایک اور دروازہ تھا جس کا ایک پٹ ادھ کھلا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ کسی کمرے کا نہیں، سینٹ کا دروازہ تھا۔ میں نے دھیرے سے دروازے کے پٹ کو چھوا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے اندر جھانکا۔ یہ وہی احاطہ تھا جہاں ہم نے تابوت پہنچائے تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ ذرا فاصلے پر وہی کمرہ تھا جس میں تابوت رکھے گئے تھے۔ اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، جیسے وہ بے حد مطمئن تھے کہ یہاں ان کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں نے اندر جھانکا۔ وہ ایک بستر پر جھکے کسی کے بازو میں انجیکشن لگا رہے تھے۔ یار خانم، اسے کب تک ایسے رکھیں گے؟ انجیکشن لگانے والے نے پوچھا۔ میں چونک کر، یہ تو ہمارا بیرک انچارج تھا، مجھے کیا پتا، خانوں نے جواب دیا۔ ہمارا کام ہے اپنے کام سے کام رکھنا، اندھا گونگا بہرا۔ ہاں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انجیکشن لگانے والے نے جواب دیا، تو زیادہ ہمدرد نہ بن، کام کر اور چل، باقی دوسرے آ کے دیکھ لیں گے، شاید وہ آج ہی آ جائیں، ابھی آ جائیں یا کب، ہمیں کیا پتا۔ خانوں نے جلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، چل خیر، کام تو ہو گیا۔ دوسرے نے جواب دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں تیزی سے پیچھے ہو گیا۔ لگ رہا تھا کہ شاید کسی کو مسلسل بے ہوش رکھا جا رہا تھا۔ کمرے میں مجھے تابوت دکھائی نہیں دیے، البتہ کمرے میں ایک اور دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ دروازے کے قریب ہی مجھے نیلے رنگ کے بڑے بڑے ڈرم دکھائی دیے۔ میں جلدی سے ان ڈرموں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اسی وقت وہ دونوں باہر نکل آئے۔ انہوں نے پلٹ کے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ یار وہ جو بندہ ہے نا، خانوں نے کہا۔ کون؟ انجیکشن لگانے والے نے پوچھا اور ساتھ ہی کہا، سگریٹ تو دینا۔ خانوں نے اسے سگریٹ دیا۔ انجیکشن لگانے والے نے لائٹر نکالا اور بولا، اسی کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، خانوں نے کہا، اس کا اتنا زیادہ اور اس طرح وزن اٹھا کے چلنا مجھے حیران کر رہا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی جادو شادو ہوگا، کوئی تعویذ، کوئی جادوئی انگوٹھی۔ بھلا 1.5 من وزن صندوق اٹھا کر اس طرح دوڑ کے چلنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ میں نے دیکھا تھا، انجیکشن لگانے والے نے جواب دیا، نہ اس کے گلے میں کوئی تعویذ ہے اور نہ ہی انگلیوں میں انگوٹھی۔ شاید اللہ نے اس کو وزن اٹھانے کا ہنر دیا ہے، رات میں اس کو ٹٹول لیا تھا۔ اچھا، میں نے دل میں سوچا، تو یہ خانوں کا بچہ اس چکر میں تھا کہ میرے وزن اٹھانے کے راز کو جان لے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اب کیا ادھر ہی کھڑے کھڑے سگریٹ ختم کرے گا یا آگے بھی چلے گا؟ خانوں نے کہا، چل، انجیکشن والے نے بیزاری سے کہا، ذرا ادھر نظر مار لیں، سو رہا ہے یا؟ خانوں نے تیزی سے کہا، تو کھوتا ہے، انجیکشن والے نے برہمی سے کہا، ابھی 5 منٹ پہلے دیکھا تھا وہ بے خبر سو رہا تھا، اگر اٹھ گیا ہوتا تو کوئی آہٹ نہ ہوتی کیا؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو چلتے ہیں، خانوں نے جلدی سے جواب دیا۔ پھر وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔
تالا لگانے کی آواز آئی اور قدموں کی دبی آواز دور ہوتی گئی۔ ریت پر زیادہ چلنے سے آواز تو نہیں ہوتی تھی، لیکن قدموں کی دمک ضرور محسوس ہوتی ہے، اور وہ بھی جب دھیان دیا جائے، ورنہ ریت پر چلنا تو گویا گربہ جال ہے۔ ان کی جاتی میں تیزی سے اندر کی طرف لپکا، کنڈی کھولی اور لمحوں میں اس پلنگ کے پاس پہنچ گیا جس پر کوئی وجود چادر میں ملفوف تھا۔ اس کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے رک سا گیا۔ وہ کوئی نسوانی وجود معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چہرے پر سے چادر سرکا اور میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ہزاروں لاکھوں چہروں میں بند آنکھوں سے بھی میں اسے پہچان سکتا تھا۔ وہ جانے دل جانے روح میری عروا تھی۔ اس کا چہرہ سوتا ہوا اور زلفیں دائیں بائیں دو حصوں میں بکھری ہوئی تھیں۔ سانس بہت آہستہ تھی، جیسے بادی النظر میں ایک مردہ ہو، لیکن مردے کو انجیکشن نہیں دیا جاتا۔ یقینی طور پر وہ کسی سریع الاثر انجیکشن سے بے ہوش رکھی جا رہی تھی۔ عروہ، میں نے دھیرے سے اس کا ماتھا چھوا۔ اس کا بدن جیسے سرد ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس کی ہتھیلیاں چھوئیں۔ وہ سرد تھیں۔ میں نے اسے پھر پکارا، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا۔ خاموشی کا ایک مسلسل عالم تھا۔ میری کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر دھیرے سے انگلی پھیری۔ ہونٹ پڑپڑائے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ کافی دیر یا شاید کئی دن سے بے ہوش تھی۔ تو پھر اس کو غذا کیسے دی جا رہی تھی؟ میں چند لمحے خاموش کھڑا اس کو دیکھتا رہا، جس کو سب ڈھونڈ رہے تھے، جو پولیس کے ذریعے، خفیہ اداروں کے ذریعے نہیں مل رہی تھی۔ بالآخر میں نے اس کو ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اب اس کو ہوش میں کیسے لاؤں اور اس جزیرے سے کیسے نکالوں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ تابوت تو دو تھے۔ اگر ایک میں عروہ کو لایا گیا تھا تو پھر دوسرے تابوت میں کون تھا؟ کیا اس میں کوئی مردہ تھا یا پھر کوئی عروہ جیسی لائی گئی تھی؟ میں نے ایک نظر عروہ کو دیکھا۔ کاش تم ایک بار مجھے پکار سکتی، ایک بار میں بھی تمہاری نگاہوں میں وہ شوق، وہ تحسین، وہ جذبہ دیکھ پاتا جو تم مجھے دیکھ کر محسوس کرتی، وہ رنگ جو تمہاری آنکھوں میں لہراتا۔ ڈھیروں خیالات میرے دل میں یکے بعد دیگرے آ رہے تھے۔ میں نے دوسرے کمرے میں جھانکا۔ سامنے ہی ایک چوڑی میز پر تابوت رکھا ہوا تھا۔ میں نے قدم بڑھائے اور تابوت کے پاس جا پہنچا۔ ایک طرف بہت سارے صندوق چھت تک اوپر سے نیچے تک لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک چرپائی کھڑی ہوئی تھی اور ایک طرف ایک میز پر فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں کے لیے تو جیسے مجھے اپنے حواس مختل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر میں نے گہری گہری سانسیں لیں اور دوبارہ تابوت کی طرف دیکھا اور زور لگا کر ڈھکنا اٹھایا۔ پھر بے احتیاطی سے ڈھکنا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب ڈھکنا دوسری طرف لٹک رہا تھا اور تابوت کے اندر سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پایا اور تابوت میں جھانکا۔ مرنے والا مکمل سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے سیاہ جوتے نیم اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے۔ انگلیوں میں دو انگوٹھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ تابوت کی بناوٹ سے اس کی قیمتی ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اندر شنیل لگی ہوئی تھی اور اس کی اندرونی دیواریں کافی نرم و گداغ تھیں۔ یقیناً اس میں عمدہ فوم لگایا ہوگا، یعنی یہ میت کسی امیر آدمی کی تھی، لیکن پھر اس کو اس طرح کیوں پہنچایا جا رہا تھا؟ میں نے سوچا۔ اچانک میز پر رکھے کاغذات کا خیال آیا تو میں اس طرف گیا۔ مجھے کاغذات کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ٹارچ مل گئی۔ میں نے ٹارچ جلائی اور کاغذات دیکھنے لگا۔ پہلے ہی صفحے پر تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ اسی آدمی کی تصویر تھی جو لاش کی صورت تابوت میں لپٹا ہوا تھا۔ کاغذات میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا، جس میں وجہ موت ہارٹ اٹیک درج تھی، اور ساتھ ہی ایک دوسرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود تھا۔ وہ عروہ کی تصویر کے ساتھ تھا۔ اس کی موت کی وجہ بھی ہارٹ اٹیک تھی۔ میں نے دوسرے تابوت کی طرف دیکھا جو زمین پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولا۔ وہ خالی تھا۔ گویا رات جس تابوت کو ہم لائے تھے، ان میں سے ایک میں عروہ تھی اور دوسرے میں وہ شخص۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں اس کا نام اینتھونی جانسن اور عروہ کا نام گلوریا درج تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ گویا مردے کے ساتھ زندہ کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ میں نے پہنچائے جانے کی جگہ دیکھی۔ اس پر ماریانا آئی لینڈ لکھا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے سوچا، لیکن مجھے اپنی یادداشت میں کوئی ایسی جگہ یاد نہیں، لیکن نام سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی جزیرہ تھا۔ اچانک مجھے دھیان ہوا کہ انجی نے بحر الکاہل کا نام لیا تھا، تو گویا یہ جزیرہ بحر الکاہل میں تھا۔ کیا وہاں وہی پوجا ہونی تھی جس میں عروہ کو بلی چڑھانا تھا؟ کیا مقصد تھا اس پوجا کا؟ بے شمار خیالات میرے ذہن میں طوفان مچانے لگے۔ میں نے کاغذات ویسے ہی رکھے اور تابوت کی طرف آیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اچھی طرح لاش کا جائزہ لیا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی اس سے ڈر نہیں لگا۔ شاید غیر متوقع لاش کو دیکھنے کا لمحہ گزر چکا تھا۔
اب میرے حواس قائم تھے۔ میں نے تابوت کا ڈھکن بند کیا، پھر نہ جانے میرے جی میں کیا آئی، میں نے زمین پر رکھا ہوا تابوت اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بڑی آسانی سے مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ میں نے تابوت کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا اور واپس آ گیا۔ اچانک مجھے نیلموں پتھر کا خیال آیا، کیا اس پتھر کو عروہ سے مس کر کے اس کو ہوش میں لایا جا سکتا ہے؟ بے اختیار میرے ہاتھ اپنے زیر جامہ تک جا پہنچا۔ نیلموں پتھر اسی جگہ موجود تھا، لیکن اگر وہ ہوش میں آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس کو کہاں چھپاؤں گا؟ زیادہ سے زیادہ 2-4 گھنٹوں میں وہ سب کی نظروں میں آ جائے گی اور میرا اندھا گونگا بہرا بننے کا سب ناٹک ختم ہو جائے گا۔ میرے ساتھ ساتھ راول بھی مارا جائے گا، اور پھر عروہ کا کیا حشر ہوگا؟ میرے اندر سوال در سوال امٹ رہے تھے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ایک بار یہاں سے نکل گئے تو عروہ کو ان لوگوں سے چھڑانے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آئے گی۔ اچانک باہر سے آواز آئی۔ میں گھبرا کر اٹھا۔ کسی نے دروازے کو ہاتھ مارا۔ میں نے تیزی سے دوڑ لگائی اور تابوت والے کمرے میں پہنچ گیا۔ لڑکی کو اٹھاؤ اور تابوت میں لٹا دو، خانوں کی آواز آئی۔ میں نے دروازے کی در سے جھانکا۔ 3 آدمی عروہ کے پلنگ کے پاس کھڑے تھے اور 3-4 دروازے کے لگے۔ دیکھو آرام سے اٹھانا، اس نے تنبیہ کی۔ جی اچھا، ایک نے کہا، اور پھر انہوں نے بستر پر لٹکتی ہوئی چادر کو چاروں کونے سے پکڑا اور عروہ کو اٹھا لیا۔ اس کا رخ اسی کمرے کی طرف تھا جس میں موجود تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ اندر آ جاتے۔ میں نے لمحے بھر میں فیصلہ کیا اور بجلی کی سی تیزی سے لاش والے تابوت کا ڈھکن اٹھایا اور اچھل کر اس کے اندر لیٹ گیا، یوں جیسے بجلی چمکی اور میں غرب سے تابوت کے اندر تھا۔ میں نے تیزی سے ڈھکن بند کیا، آواز گونجنے کے اندیشے کے پیش نظر اپنی ہتھیلی کو تابوت کی 2 انچ موٹی لکڑی پر رکھ دیا۔ وزنی ڈھکن میری ہتھیلی پر لگا۔ مجھے شدید تکلیف ہوئی، لیکن میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا۔ اس لیے دانت بھینچ کر تکلیف برداشت کی اور دھیرے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ میری ہتھیلی جیسے سن ہو گئی تھی۔ اس دوران انہوں نے خالی تابوت میں عروہ کو منتقل کیا اور ڈھکن بند کر کے باہر نکل گئے۔ تابوتوں کو لوڈر میں لے جا کر لانچ میں رکھ پھر جہاز پر چڑھانا ہے، مجھے خانوں کی آواز سنائی دی۔ اچھا جی، ہم باہر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، کسی نے جواب دیا۔ کیوں؟ ادھر بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیا؟ خانوں نے ہنس کے کہا۔ وہ مردہ تو نہیں جو ڈروں، کسی نے کہکا لگایا۔ پھر وہ باہر نکل گئے اور سکوت طاری ہو گیا۔ لیکن سکون کہاں تھا، مجھے دھک دھک کی بلند آواز آ رہی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا بہت تیزی سے۔ میں ایک لاش کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ مجھے ڈراؤنی فلمیں یاد آنے لگیں جس میں تابوت میں مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرے سر کے قریب آواز آ رہی ہو، دھک دھک دھک۔ یہ میرے دل دھڑکنے کی آواز تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور آواز تھی، بالکل علیحدہ۔ میں پسینے پسینے ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری سانسوں کی آواز، دل دھڑکنے کی آواز۔ میرا حلق خشک ہونے لگا۔ ڈر کے مارے میری گیگی بن گئی۔ کیا یہ شخص مردہ نہیں، یا پھر وہ زندہ ہوگا، بھوت بن گیا، زومبی بن گیا؟ ابھی اٹھ کر اپنے مضبوط دانت میری گردن میں گاڑ دے گا اور میرا خون پینے لگے گا۔ اس کی طرح میں بھی خون اشام زومبی بن جاؤں گا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا سانس گھٹ رہا ہو۔ عجیب سی خوشبو میرے نتنوں میں گھسے جا رہی تھی۔ یہ خوشبو اس مردے کو لگائی گئی ہوگی۔ میرا دل جیسے کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ زبان خشک لکڑی ہو گئی تھی اور حلق میں جیسے ببول کے کانٹے اگ آئے تھے۔ میں کیا کروں؟ میں نے ذرا سا سر ہلایا۔ میرا سر مردے کے سینے پر تھا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھ جیسے میرے گالوں پر لگے ہوئے تھے۔ میرا سر اس کے سینے اور ہاتھوں پر میرے گال چپکے ہوئے تھے۔ ٹک 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 آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میرے گالوں نے کسی سخت چیز کا لمس محسوس کیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور آہستہ آہستہ جیسے رینگتے ہوئے میرے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے مس ہو گئے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ٹھنڈے سے تھے۔ پھر جیسے میرے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ ٹک ٹک کی آواز مردے کی کلائی سے بندھی گھڑی سے آ رہی تھی۔ اس کی انگوٹھیاں اور گھڑی میرے گالوں میں چبھ رہی تھی۔ میں نے ذرا سر اٹھایا۔ مخروطی ڈھکنے سے میرا سر ٹکرایا اور تابوت میں روشنی پھیل گئی۔ تابوت میں اوپری ڈھکنے میں بلب موجود تھا جس کا بٹن میرا سر ٹکرانے سے دب گیا اور بلب جل اٹھا۔ میں نے دیکھا چاروں طرف ریشمی کپڑے کا دبیز غلاف تھا، گہرے نیلے رنگ سوٹ، ٹائی، گھڑی، انگوٹھیاں، کف لنکس۔ کافی امیر و کبیر مردہ تھا۔ بلب جلنے کی وجہ سے تاریکی ختم اور مردے کا خوف بھی قدرے کم ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی مردے سے اتنی قریب، بلکہ ہم
آغوش ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک باہر آہٹیں سنائی دی۔ میں نے جلدی سے بلب بند کر دیا۔ مبادہ کہیں روشنی کی ہلکی سی لکیر، ذرا سی بھی رمق باہر دکھائی دی تو ہمارے تجسس کے تابوت کا ڈھکن نہ الٹ دیں اور پھر ہر معاملہ تیس نیس ہو جائے۔ ذرا دیر میں لوڈر کے انجن کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کمرے میں کئی لوگوں کے قدموں کی آٹیں گونجنے لگی۔ میں دم سادے لیٹا رہا۔ چلو اٹھاؤ، کسی نے کہا اور پھر چند قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ ذرا دیر میں کسی نے میرے والا تابوت اٹھایا اور لے کے چلے۔ میں ان کے اٹھانے سے دائیں بائیں ہوا، پھر میں نے مضبوطی سے مردے سے چمٹ جانا ہی بہتر سمجھا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ میرے لٹکنے کو محسوس کر لیتے۔ تابوت کو لوڈر پر رکھ دیا گیا اور لوڈر چل دیا۔ اس کے چلنے سے جگہ جگہ سڑک کی اونچ نیچ، چھوٹے موٹے گڑھے آتے تو ایک جھٹکا لگتا اور میں بھی اچھل پڑتا۔ تقریباً 40-45 منٹ کے سفر کے بعد مجھے سمندر کی پرشور لہروں کی آواز سنائی دی۔ آوازوں سے اندازہ ہوا کہ کافی لوگ موجود ہیں، کیونکہ سامان اٹھانے اور رکھنے کا شور بلند ہو رہا تھا۔ لوڈر رکتے ہی 2-4 لوگ کودے اور نیچے اترے۔ پہلے صندوق پہنچاؤ، پھر دونوں تابوت رکھے جائیں گے، کسی نے چلا کے کہا۔ اچھا اچھا، کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے ذرا سی درد پیدا کر کے باہر جھانکا۔ سب سے پہلے ایک خوشگوار احساس ہوا۔ تازہ ہوا میرے نتنوں سے ٹکرائی تو میں نے درد میں ناک گھسیڑ کے 3-4 گہری گہری سانسیں لی۔ تب میری جان میں جان آئی۔ اس وقت تازہ ہوا دنیا کی سب سے بڑی نعمت محسوس ہوئی۔ باہر ٹارچروں کی محدود روشنی میں صندوق رکھے اتارے جا رہے تھے۔ پھر کسی نے لوڈر میں قدم رکھا۔ اٹھاؤ یار، کسی نے کہا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے مجھے اٹھا کے عروہ والا تابوت میرے تابوت پر رکھ دیا جائے، پھر اس کا ڈھکن کھولنا ناممکن ہو جائے۔ مگر پھر مجھے خیال آیا کہ تابوت کا ڈھکن اوپر سے مخروطی تھا، جس پر دوسرا تابوت رکھنا ناممکن تھا۔ میری جان میں جان آئی۔ انہوں نے پہلے عروہ والا تابوت اٹھایا۔ سنبھل کے، گر نہ جائے، کسی نے کہا۔ بے فکر رہو استاد، مجھے راول کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کبھی کوئی چیز ہاتھوں سے چھوٹی ہے؟ اچھا اچھا، تیس مار خان، خود ہی اپنی تعریفوں کے پول نہ باندھا کر۔ تیرا بیلی کدھر ہے؟ وہ بھی بڑا فنکار ہے، بڑی پھرتی سے وزن اٹھاتا ہے۔ بخار ہے جی اسے، سمندری ہوا کا عادی نہیں، تب چڑھ گئی۔ پھر کسی نے میرا تابوت اٹھایا اور میں چونکنا ہو گیا۔ چند قدموں کے بعد تابوت آڑا ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ اب تابوت کو گودی کی سیڑھیوں پر چڑھایا جا رہا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ سیدھا ہو گیا اور پھر نیچے کے رخ پر سیدھا ہو گیا۔ ذرا ہی دیر میں میرا تابوت لانچ میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے چند منٹوں بعد لانچ کا انجن سٹارٹ ہوا اور لانچ آگے بڑھنے لگی۔ میں نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دھیرے سے ڈھکن کو اٹھایا۔ سامنے ہلکی سی ملگجی روشنی میں 2-3 لوگ تختے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا۔ مجھے ان میں راول کہیں دکھائی نہیں دیا، لیکن وہ ہوگا ضرور۔ پھر اچانک مجھے اس کے سگریٹ کی مخصوص بو محسوس ہوئی، گویا دائیں بائیں کہیں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی سے ایک تقویت سی محسوس ہوئی، حالانکہ راول کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں لانچ میں موجود ہوں، اور وہ بھی ایک مردے کے ساتھ تابوت میں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ راول کیا کرے گا اور کیوں کرے گا میرے لیے۔ بھلا چند دن کی دوستی میں آپ کسی کے ساتھ توقع بھی کیسے وابستہ کر سکتے ہیں؟ یہاں تو برسوں کے یارانے بھی قابل بھروسہ نہیں رہتے، وقت آنے پر دوست تو کیا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر راول کو میرے متعلق معلوم بھی کیا تھا؟ بس وہی جو میں نے اسے بتایا تھا، نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ایک جوان کی عام سی کہانی، جس میں ایک مزدور کو ہی مزدور پر ترس آ سکتا تھا۔ اور پھر راول کو کیا معلوم کہ میں تلاش و جستجو کی کس منزل سے گزر رہا تھا، اور تلاش بھی اس کی جس کو پا لیا تھا، وہ بھی ذرا سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک تابوت میں مسئلے میت پڑی ہوئی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ زندگی میں اہم ترین لازمی شخص روح کی پرواز کے ساتھ ہی ایک چیز بن جاتا ہے۔ ایک سامان کی صورت میں میت رکھی ہوتی ہے، یہاں رکھو، ایسے لٹاؤ، تمام احترامی الفاظ القاب سب جیسے تھے میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ سب سانس لیتی زندگی میں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ زندگی کی لالچ، طاقت کے حصول، خود کو نمایاں اور بڑا ثابت کرنے کے دوران ہم چند لمحوں کے لیے کسی مردے کے ساتھ کیوں نہیں لیٹ جاتے؟ میت کے گلے میں باہیں ڈال کر زندگی کی بے ثباتی کا احساس کیوں نہیں کر لیتے؟ مگر ہم کروفر کے عادی، سانسوں کے لالچی، کبھی اپنے لیے عدم کا تصور بھی نہیں کرتے۔ کبھی ماں، کبھی لخت جگر، کبھی نور نظر، کبھی شریک حیات، کبھی یار بیلی کو کندھوں پر لاد کر قبر کے سپرد کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کل ہمیں بھی ادھر ہی آنا ہے؟ سب مال و متاع، اولاد، گھر بار، کاروبار، عشق محبت، حسد، نفرت، تعلق، غصہ، رنجش، سب یہی رہ جائے گا۔ نہ فوم کے گدے، نہ آرتھوک بیڈ،
نہ کارپیٹ، نہ چادر، نہ تکیا، بس ہم ہوں گے اور مٹی کا بستر۔ قبر بند ہو جائے گی، کافور عطر کی مہک آہستہ آہستہ دب جائے گی، قبر کی ٹھنڈک میں ایک حرارت پنپنے لگے گی، کافور کی مہک، عطر کی خوشبو میں بس ناک، کونیاں، گھٹنے، ٹخنے پر کوئی چونٹی، کوئی کیڑا چڑھے گا، کوئی کیڑا ناک میں لگی روئی کو چھیڑے گا، ذرا دیر رکے گا، پھر گھسے گا، روئی میں درد پیدا ہوگی، ناک سے نکل جائے گا اور روئی اوپر ناک کے بانسے میں چڑھ جائے گی۔ وہ نتنے جن میں زندگی کا دم پھونکا گیا تھا، کیڑوں کی راہ گزر ہوں گے، پھر فنا کی کہانی شروع ہوگی۔ وہ پیٹ پھولے گا جو کبھی بھرا ہی نہیں تھا، وہ دماغ جس پر ناز تھا، وہ ذہانت جس کی چالیں چلتے تھے، اونچے کو نیچا، زیر کو زبر کرتے تھے، مخالف کو چاروں خانوں چت کر دیتے تھے۔ وہ صلاحیت، وہ روشن دماغی، روشن خیالی، سب کی سب ناز کے راستے، آنکھوں کے راستے بہ جائیں گے۔ جو کبھی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، وہ ناک ہی نہیں رہتی۔ ان پر مرنے والے جان نثار، جان جوخم میں ڈالنے والے وفادار، اس حالت میں دیکھیں تو چیخیں مارے۔ وہ جو ان کے بدن کی خوشبو پر مرتی تھی، ان کے چہروں پر اپنی خوشیوں، اپنی مسرت ڈھونڈتی تھی، مارے بدبو کے ناک دبا کے متلی کرتے ہوئے دوڑ لگا دے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہم زندگی میں